الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ دوستو، دو فرق آپ کے سامنے آ گیا۔ پہلا فرق آیا تھا کہ سارے انبیاء امی ہیں۔ دوسرا فرق آیا تھا کہ دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء ہیں سب کا نام مفرد ہے، یعنی صرف ایک اکیلا، جوائنٹ نام نہیں ہے۔ اس جھوٹے کا نام جوائنٹ ہے۔ تیسرا فرق ہے سچے انبیاء کوئی ترکہ نہیں چھوڑتے، یعنی انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کوئی اپنے بعد اپنی اولاد کے لیے بھی مال وراثت میں نہیں چھوڑتے۔ یہ یاد رکھ لیجیے، یہ بات یاد رہے گی تو آپ کو بہت ساری بات سمجھ میں آ جائے گی آگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ہی ارشاد گرامی ہے، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذہ اخذ بحظ وافر۔ انبیاء دینار و درہم کا وارث نہیں بناتے، یعنی اپنے بعد وہ مال نہیں چھوڑتے۔ وہ کیوں نہیں؟ اس کی علت آگے آئے گی۔ وہ صرف علم کا وارث بناتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم تعلیمات الہی لے کے آتے تو دنیا کو کیا دے کے جاتے؟ ربانی تعلیمات۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام آئے تو توریت لائے، وہ دے کے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام انجیل لے کے آئے تو انجیل دے کے گئے۔ ہمارے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کے آئے؟ قرآن مجید، اور اپنی سنت چھوڑ کے چلے گئے جو احادیث کی شکل میں ہے۔ اس لیے جس نے علم حاصل کیا اس بڑا حصہ حاصل کر لیا، یعنی قرآن و حدیث کا جس نے علم حاصل کیا اس نے بڑا حصہ چھوڑا۔ جبکہ مرزا غلام محمد قادیانی ترکہ چھوڑ کر مرا اور کچھ اولاد کو محروم الارث کیا۔ اس کی اولاد جو اس کی نبوت پر ایمان نہیں لاتے تھے اس کو ترکے سے کیا کر دیا؟ محروم کر دیا۔ تو اس نے مال بھی چھوڑا، اور تفصیل اب آ رہی ہے جی۔ ختم نبوت کی خاتمیت کا امتیاز ہے کہ وراثت نہیں۔ جی، ختم نبوت کا کیا امتیاز ہے؟ کہ نبی کی کوئی وراثت نہیں مالی طور پر۔ سچے انبیاء وراثت نہیں چھوڑتے، اور وراثت نہ چھوڑنا معیار نبوت ہے، یعنی مال نہ چھوڑنا وراثت میں، یہی ان کے نبوت کی دلیل ہے۔ اور خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے تو امت کو ہدایت کر دی کہ نبی وراثت نہیں چھوڑتا اور اس کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ حضور کی حدیث ہے، انا معاشر الانبیاء لا نورث، کہ انبیاء ہمارے نبیوں کی جتنی جماعت ہے اس کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ جب مال میں وراثت نہیں چلتی تو نبوت و رسالت میں کہاں کا بروزی و ذلی ہوگا؟ جب مال میں ان کا کوئی وارث نہیں تو نبوت میں کوئی وراثت نہیں چلے گی۔ کیوں؟ نبوت دیتا کون ہے؟ اللہ۔ جب اللہ نبوت دیتا ہے تو نبوت کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ تو جب نبوت اللہ کی امانت ہوئی تو اس میں نبی دوسرے کو کسی کو اپنا وارث کیسے بنا دے گا؟ تو یہ مرزا غلام محمد قادیانی کہتا ہے کہ میں بروزی طور پر، ذلی طور پر، یعنی اصل نبی تو حضور ہیں لیکن ان کے سائے کے طور پر ان کا سایہ ہم پر پڑ گیا تو ہم بھی نبی بن گئے۔ واہ بھائی واہ! سایہ بننے سے کیا بن گیا؟ یہ بروزی۔ اس کے برخلاف جھوٹا و جعلی مدعی نبوت کا وارث بھی ہوگا۔ دنیا میں جتنے بھی جن لوگوں نے جھوٹا دعویٰ کیا نبوت کا، جیسے مسیلمہ کذاب، فلاں اور ہمکا ڈھمکا، وہ سب بھی مال چھوڑ کے گئے اور ان کی اولاد ان کے مال کی وارث ہو گئی۔ خود مرزا غلام محمد قادیانی گرداسپور پنجاب کا رہنے والا ہے، قادیان گاؤں کا رہنے والا، سینکڑوں ایکڑ یا جو بھی زمین چھوڑی، اور آج بھی اس کا ایک گرو گھنٹال جو ہے باہر بیٹھا ہوا، اس کے مال کا وارث بنا ہوا ہے۔
اور وہ وراثت میں مال بھی چھوڑے گا، جیسا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے مال چھوڑا، جائیداد چھوڑا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر کے ابدی لعنت اور ذلت کا وبال بھی چھوڑا۔ جی جھوٹی نبوت کی اس نے تو اللہ کی طرف سے کیا چھوڑا؟ اس پر لعنت و پھٹکار کا وبال آیا۔ حضرت خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تمام زندگی درویشانہ فقیرانہ تھی، یہ سمجھ لیجیے۔ نبی کی زندگی کیا ہوتی؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے پوری زندگی کوئی گھڑی ہی نہیں بنایا، ایک کٹوڑا تھا ان کے پاس پانی پینے کے لیے۔ کٹوڑا سمجھتے ہو؟ ہم پنڈ آدمی ہے، پتہ نہیں آپ لوگ بول بولتے ہو، ہم بول اس کو بولتے ہیں جس کو پاؤں سے مارتے ہیں، اور آپ لوگ کیا بولتے ہو اس کو؟ بھائی کٹوڑا سمجھتے ہو آپ لوگ؟ کیا بولتے ہیں حیدرآباد؟ کٹوڑا ہی بولتے ہیں۔ دیکھو بڑی اچھی اردو بول دی پیالہ، نہیں آج کل لوگ بولتے بول۔ بول ہم اس کو بولتے ہیں جس کو پیر سے مار کے بچے لڑکا دیتے ہیں۔ چلو، تو حضور کی زندگی کیا تھی؟ درویشانہ فقیرانہ تھی۔ 2 مہینہ تک گھر میں توا نہیں چڑھتا تھا، روٹی پکنے کے جو توے ہیں یہ بھی 2 مہینے تک حضور کے یہاں چولہے پہ نہیں چڑھا۔ پانی اور کھجور پر گزر تھا، کچے حجروں میں زندگی بسر فرماتے تھے، کمبل پوش تھے، بوریے اور ٹاٹ پر بیٹھتے تھے۔ آپ کے پاس کیا رکھا تھا جو وفات کے بعد وارثوں کے لیے چھوڑ جاتے؟ جب کوئی چیز ہی نہیں تھی تو وراثت میں کیا چیز چھوڑ کے جاتے؟ دیکھو ٹائم ہوتا ہے تو وہیں سے اٹھا کر دیا۔ سنو، ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، واللہ، سن لو روایت حدیث کی، واللہ ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند موتہ دینارا ولا درہما ولا عبدا ولا امتا الا بغلتہ وسلاحہ وارضا ترکہا صدقۃ، رواہ البخاری۔ ترجمہ کیا ہے؟ حضور خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے وصال کے وقت یعنی اللہ کے پاس جب گئے، نہ کوئی درہم چھوڑا، نہ دینار، نہ غلام، نہ باندی یعنی لونڈی نوکرانی، اور نہ کوئی شے مگر ایک سفید خچر، خچر سمجھتے ہو نا، اور ہتھیار اور کچھ زمین جس کو اپنی زندگی ہی میں مسلمانوں کے لیے صدقہ یعنی وقف کر گئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو حضور نے کوئی مال نہیں چھوڑ کے تھا۔ ہو گیا 2 منٹ ہے۔ سنیے دوسری روایت، یہ بھی بخاری کی ہے۔ ان ابی بکر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نورث ما ترکناہ صدقۃ، رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت ابو بکر روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم جو انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہوتے ہیں ہمارا وارث کوئی نہیں ہوتا ہے، جو کچھ ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ سب راہ حق میں صدقہ ہوتا ہے، راہ حق میں صدقہ ہوتا ہے۔ اب انشاءاللہ اس کی بقیہ وجہ کل آئے گی ورنہ بات ادھوری رہ جائے گی، چونکہ نبوت میں وراثت نہیں، لہذا نبی کے مال کا بھی کوئی وارث نہیں ہوگا، اور جھوٹا مال چھوڑے گا، وبال چھوڑے گا، اور وہ چھوڑا ہوا ہے اس نے۔ چلیے بقیہ بات انشاءاللہ کل۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ